اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 36 لیسن نمبر ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 الفاظ میں سے 2 لفظ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے غرہ، غین کو را کے ساتھ ملایا غرہ، اور دوسرا ہے مد، میم دال زبر مد دال زبر دا مد۔ غرہ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور مدہ کا معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 49 میں دیکھیں، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم۔ یہاں لفظ غرہ، غرہ کا معنی دھوکہ، یہاں دیکھیں دھوکے میں ڈال رکھا ان لوگوں کو ان کے دین نے، غرہ بمعنی دھوکہ۔ اگلا لفظ مدہ، مدہ کا معنی کھینچنا، اس کی مثال دیکھیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 45 ہے، یہاں مدہ کا لفظ ہے، مدہ کا معنی کھینچنا اور پھیلانا دونوں آتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ۔ اگلے پیج پر ہے ظل، ظل کہتے ہیں سایہ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کس طرح پھیلا دیا سائے کو؟ مد الظل، تو پھیلانا ہوتا ہے کھینچ کر، سایہ چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے تو یہ کھینچنا پھیلانا اللہ کی طرف سے، تو مدہ کا معنی کھینچنا پھیلانا۔ کیف مد الظل، کس طرح سائے کو پھیلا دیا کھینچ کر۔ اگلا لفظ ہے مسا، مسا کا معنی چھونا اور پہنچنا، مسا پہنچنا اور چھونا دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ مثال دیکھیں، سورۃ الروم کی آیت نمبر 33 میں ہے، یہاں مسا کا لفظ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب چھوتی ہے لوگوں کو تکلیف اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، تو مسا کا معنی پہنچنا چھونا دونوں آتے ہیں۔ مسا یعنی چھوتی ہے لوگوں کو بیماری یا تکلیف، اور پہنچتی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے مسا کے۔ اگلا لفظ ہے ضلوا، ضلوا کا معنی ہوتا ہے گمراہ ہونا، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کا آخری لفظ ولا الضالین یعنی گمراہ، تو یہ واضح لفظ ہے ضلوا گمراہ ہونا۔ اور اگلا لفظ ہے یظنون، ظن یظن، ظن یظن کا معنی گمان کرنا، کسی کے بارے میں کوئی بات سوچنا، گمان کرنا۔ کبھی کبھار یہ لفظ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے لیے ایک قیاس قرینہ ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ یقین کے معنی میں بھی بدل جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں گے۔ یہاں لفظ دیکھیں الذین یظنون، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 46 ہے، یہاں یقین کا معنی ہے، تو اسی طریقے سے یہی لفظ ہے سورۃ الحجرات میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الظن اثم، کہ بہت سارے گمان رکھنا وہ گناہ ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی غلط گمان رکھنا اپنی طرف سے وہ گناہ میں آ جاتا ہے، تو وہاں گمان مراد ہے، خیال مراد ہے، یہاں یقین۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ، الذین جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقو، یہ پہلے لفظ گزر چکا ہے، ملاقو ملاقات کرنا، تو ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو یظنون بمعنی گمان رکھنا، یقین رکھنا۔ اگلا لفظ ہے چھٹے نمبر پر زینا،
یہ زینت سے ہے، جس طرح کوئی زینت اختیار کرتا ہے، اچھا دکھتا ہے تو زینا یعنی مزین کرنا، کسی کو سنوارنا، زینت اختیار کرنا۔ تو لفظ سے واضح ہے ترجمہ زینا، مزین کرنا کسی چیز کو اچھا دکھنے کے لیے، لفظ واضح ہے۔ اگلا لفظ ہے ابا، یہ پہلے بھی شاید گزر چکا ہے۔ ابا یعنی اس نے انکار کیا، نافرمانی کی۔ اس کی مثال دیکھیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے ہم نے پہلے استکبرا یعنی تکبر کیا کا معنی سمجھا تھا، تو یہاں یہ لفظ بھی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، یعنی ابلیس شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابا انکار کیا اور نافرمانی کی، دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلے دو لفظ ہیں، ایک ہے جا کا معنی آنا، اور بشرا یہ بشیر سے، جیسے کہ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور بشرا یعنی اچھی خبر۔ تو یہ بل تو اضافی ہے، بس بشرا یعنی اچھی خبر، اور اسی طریقے سے جا یعنی آنا، دونوں ایک ہی آیت میں ہیں سورہ یوسف کی۔ اس میں دیکھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 میں دیکھیں، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، دیکھیں یہ ترجمہ ہم پڑھ کر آگئے۔ فا کا معنی پس یا پھر دونوں کے کر سکتے ہیں، فا یعنی پھر، لما جب، ان یعنی یہ کہ، پس جب یہ کہ یا پھر جب یہ کہ، جا آیا، البشیر خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا۔ تو بشیر بھی اچھی خبر کے بارے میں آتا ہے، اور ابھی ہم نے جو لفظ پڑھا بشرا وہ بھی اچھی خبر۔ پس جب یہ کہ آیا بشیر یعنی خوشخبری دینے والا۔ اگلا لفظ ہے جوعن، جیم واو پیش، جو عین دو زیر عین، جوعن، جوع کہا جاتا ہے بھوک کو۔ آخری جو پارہ ہے آخری 10 سورتوں میں، سورہ قریش کی آخری آیت میں، الذی اطعمہم من جوع، وہ اللہ کے جس نے ان کو اطمینان میں رکھا بھوک سے۔ جوع یعنی بھوک، وہاں آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، آسان ہے، جوع بمعنی بھوک۔ اگلا لفظ ہے اخذ، اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا، اخذ بمعنی لینا۔ مثال دیکھیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، 81 نمبر آیت میں، یہاں دیکھیں اخذ کا لفظ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے لیا نبیوں سے عہد، تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اخذ لیا اللہ نے، اور جب لیا اللہ نے اخذ میثاق، تو اخذ کا معنی ہوتا ہے لینا۔ اسی طریقے سے بہت سارے بہن بھائی یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پریشان ہیں کہ ہم جب ترجمہ شروع کریں گے تو وہ کون سا ہوگا؟ جی دیکھیں، آپ کے پاس جو بھی قرآن مجید ہے بس اس کا اردو ترجمہ آپ کے پاس ہے، تو آپ وہ اپنے پاس رکھیں۔ میرے پاس جو یہ موجود ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یہ با محاورہ ترجمہ ہے، لفظی نہیں ہے، با محاورہ، لیکن بہت ہی آسان ہے، اسی سے میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو اس طرح سکھاؤں گا کہ آپ کے پاس جو قرآن مجید ہے اس کا بھی ترجمہ جو آپ کے پاس لکھا ہوگا وہ بھی الفاظ میں اس کا آ جائے گا، یعنی میں دو تین ترجمے اس کے کروں گا جو بھی بنتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس بھی ہوگا، وہ بھی آ جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ اس کا اطمینان ہوگا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ترجمہ مجھے سمجھ نہیں آتا، پھر آپ بے شک تبدیل کر سکتے ہیں۔ فی الحال جو بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ رکھیں، اور ترجمہ شروع ہوگا، اگر وہی مناسبت میں آ جاتا ہے تو اچھا ہے، نہیں تو پھر آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، اگلا لفظ ہے امرن، امر یعنی حکم، معاملہ۔ اس کی مثال بھی پہلے گزر چکی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ ان کے آپس میں مشورے کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ تو امر یعنی معاملہ، حکم کرنا۔ جیسا کہ سورہ یاسین کی آخری آیت سے پہلی جو آیت ہے، انما امرہ اذا اراد، اللہ کا معاملہ یہ ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا تو اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو انما امرہ، امرہ یعنی اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ ایسا ہے۔ اگلا لفظ ہے نسیہ، فا کا معنی پس، نسیہ یعنی وہ بھول گیا، فنسیہ پس وہ بھول گیا، نسیہ نسیان سے ہے،
نسیان آپ سمجھتے ہیں بھول کی بیماری کو کہا جاتا ہے کہ بھائی بھول کی بیماری ہے، یعنی نسیان ہے۔ نسیان یعنی بھولنا، انسان کا نام بھی اسی سے ہے کہ کل جو کیا گناہ پھر اس کو بھول جاتا ہے، نسیہ بھولنا ہے۔ تو نسیہ جو ہے یہ سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے یہ لفظ، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، فنسیہ، نسیہ بمعنی بھولنا۔ اگلا لفظ ہے بدل، بدل یبدل تبدیلا، بدل یعنی تبدیل کرنا، جیسے کہ یہاں ہے فبدل الذین، پس تبدیل کیا ان لوگوں نے، تو فا کا معنی پس یا پھر دونوں کر سکتے ہیں، اور بدل یعنی تبدیل کرنا۔ آخری لفظ ہے یتبین، بین یبین یعنی بات کو بیان کرنا، واضح کرنا، تو یتبین سے مراد بات کو واضح کرنا، کوئی بات بیان کرنا۔ تو آج کے یہ 15 الفاظ جو تھے ان کو ذہن نشین کر لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔